سیاست کا اہم ترین سوال یہ ہے کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی۔ علم غیب تو صحافی یا عام آدمی کے پاس ہوتا نہیں، چنانچہ 2 جمع 2 یعنی 4 اور بعض اوقات 2 جمع 2 4 کی بجائے 5 کے اندازے لگا کر تجزیہ کرتا ہے، مگر اصل سوال کے جواب تک پہنچنا مشکل ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک اہم سیاسی رہنما نے قصہ سنایا کہ جنوبی پنجاب کے رکن اسمبلی عظمت علی مامکا فرضی نام اپنے ڈیرے پر پریشان اور سنجیدہ بیٹھے تھے۔ کسی نے پوچھا جناب کیا پریشانی ہے؟ تو مامکا صاحب نے کہا سمجھ نہیں آ رہی اگلی حکومت کس کی ہوگی۔ اس پر وہاں موجود منشی اللہ دتا نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں۔ مامکا صاحب نے اجازت دی تو منشی اللہ دتا نے کہا بات تو صاف ہے، نون لیگ کو انہوں نے آنے نہیں دینا اور تحریک انصاف کو عوام نے نہیں آنے دینا۔ مامکا نے منشی اللہ دتا کی طرف استفہامیہ انداز میں دیکھا اور کہا کیا مطلب؟ منشی اللہ دتا نے کہا بات صاف ہے کہ نون لیگ کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے ٹھیک نہیں ہو رہے، اس لیے اس کے اقتدار میں آنے کا فی الحال امکان نہیں ہے، اور دوسری طرف عوام موجودہ حکومت کی نااہلیوں، مہنگائی اور بے روزگاری سے اس قدر پریشان ہیں کہ اگر انہیں موقع ملا تو وہ موجودہ حکومت کو دوبارہ اقتدار میں نہیں لانا چاہیں گے۔ اصل سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں نہیں تو پھر اگلی حکومت کس کی ہوگی؟ پیپلز پارٹی کو یہ چانس فی الحال ملنا ممکن نہیں۔ منشی اللہ دتا کا قصہ سنانے والے سیاسی رہنما نے کہا جو کام ماضی میں 100 بار ہو چکا ہے وہی اس بار بھی ہوگا، آخر اس بار ویسا کیوں نہیں ہوگا؟ اور پھر اس رہنما نے کہا کہ سب سے پہلے تو پارٹی کے اندر سے ابال پیدا ہوتا ہے اور پھر پارٹی کے اندر اور باہر کی پارٹیوں سے ملا کر ایک نئی حکومت بآسانی بنا لی جاتی ہے۔ اب بھی ایسا ہوگا۔ اس رہنما کا خیال تھا کہ تبدیلی میں 6-8 ماہ لگیں گے۔ فی الحال تحریک انصاف کی حکومت اپنی تمام تر نااہلیوں اور غلطیوں کے باوجود قائم رہے گی، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اندرونی کمزوریاں سامنے آتی رہیں گی اور 6-7 ماہ بعد انہی کمزوریوں کے ساتھ حکومت چلانا مشکل ہو جائے گا اور ایک بار پھر وہی ہوگا جو ماضی میں بار بار ہوتا رہا ہے، یعنی کچھ لوگ پارٹی کے اندر سے لائے جائیں گے، کچھ لوگ باہر سے شامل ہوں گے، بھانمتی کا ایک کنبہ تشکیل پائے گا جو حکومت کی چھٹی تو کرا دے گا لیکن خود یہ بھی لمبی حکومت نہیں چلا سکے گا اور معاملہ پھر الیکشن کی طرف ہی جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حکومت کو کیا ضرورت آن پڑی کہ وہ انصاف اور غیر جانبداری کا نقاب ہٹا کر جانبداری کی طرف بڑھ گئی ہے۔ تحریک انصاف 2.5 سالہ دور میں بار بار یہ کہتی رہی کہ احتساب کے تمام مقدمات پچھلی حکومتوں کے قائم کردہ ہیں اور مقدمات چلانے والے نیب ایک خود مختار ادارہ ہے، اس لیے حکومت کا اس پر کوئی اثر و رسوخ نہیں۔ حکومت کے ان دعووں میں مکمل سچ نہ سہی لیکن کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور تھی، تاہم حکومت نے براڈ شیٹ پر تحقیقاتی کمیٹی کا جو فیصلہ کیا ہے وہ واضح طور پر جانبدارانہ فیصلہ ہے۔ یک رکنی کمیٹی کے سربراہی سپریم کورٹ کے سابق جج شیخ عظمت سعید کو سونپی گئی ہے، جن کے جے آئی ٹی کی تشکیل اور نواز شریف کی نااہلی کے فیصلے میں کردار پر نون لیگ کو شدید تحفظات ہیں۔ اسی لیے نون لیگ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر جسٹس شیخ عظمت سعید تحقیقاتی کمیٹی کی سربراہی سے الگ نہ ہوئے تو ان کے خلاف موجود مواد سامنے لایا جائے گا۔ نون لیگ پہلے ہی سپریم کورٹ کے فیصلے میں جسٹس شیخ عظمت سعید کے کردار پر انگلی اٹھا رہی ہے۔ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے لکھے گئے خط کا حوالہ بھی دیتی ہے، جس میں وزیر اعظم نواز شریف نے چیف جسٹس آف پاکستان سے جسٹس شیخ عظمت سعید کے ایک خاتون کی پروموشن کے فیصلے پر ریمارکس پر سخت نوٹس لینے کو کہا تھا۔ شیخ عظمت سعید نے اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ جیلوں کی کوٹھڑیاں خالی ہیں جن میں حکمران بند ہونے چاہیے۔ نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے ان ریمارکس پر باقاعدہ احتجاجی خط چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا، مگر چیف جسٹس نے اس خط پر کوئی نوٹس نہ لیا اور نہ ہی وزیر اعظم کو اس خط کا جواب دیا۔ بعد ازاں یہی جج پاناما کیس میں نواز شریف کے منصف بنے اور باقی تو تاریخ ہے کہ کس طرح پاناما کیس میں نواز شریف نااہل ٹھہرے، ان کی حکومت اور وزارت عظمیٰ سے چھٹی ہو گئی اور جج صاحب کے ریمارکس کے عین مطابق انہی جیلوں کی کوٹڑیاں بھی دیکھنا پڑیں۔ یہ افواہ بھی مشہور ہے کہ پاناما مقدمے کے دوران کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ ایک طرف نواز شریف کو یقین تھا کہ ان کے خلاف کچھ ایسا مواد نہیں ہے کہ انہیں لائق تعزیر ٹھہرایا جائے۔ نواز شریف کے وکیل اور ان کے ایک قریب ترین رفیق کو بھی یہی یقین تھا، مگر دوسری طرف نواز شریف کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اگر وہ وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کر عام شہری کی حیثیت سے عدالت کے سامنے پیش ہوں تو ان کا مقدمہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر براڈ شیٹ انکوائری کے جج کو تبدیل نہ کیا گیا تو پھر پاناما مقدمے کے کئی چھپے ہوئے راز بھی کھل کر سامنے آئیں گے، اور یوں جس انصاف اور احتساب کو عمران خان اور ان کی حکومت غیر جانبدارانہ اور منصفانہ قرار دیا کرتی تھی، الزامات سامنے آنے کے بعد انہیں غیر جانبدارانہ قرار دینا مشکل ہو جائے گا۔ اصل سوال کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ سوال ہی کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی؟ کیونکہ یہ حکومت چلتی نظر نہیں آ رہی۔ قومی اسمبلی کی کارروائی نظر نہیں آ رہی۔ حکومت اور اپوزیشن کارروائی چلانے کے لیے مل بیٹھنے کو تیار نہیں۔ حکومت گرفتار ارکان اسمبلی کو اسمبلی کے اجلاس میں بلانے پر آمادہ نہیں۔ اپوزیشن حکومتی مرضی کی قانون سازی پر آمادہ نہیں۔ گورننس پر بہت سے سوالیہ نشان ہیں۔ کوئی بڑا منصوبہ نہ زیر غور ہے نہ زیر تعمیر۔ معاشی حالات بتدریج بہتر ہوئے ہیں لیکن کسی بڑے معاشی انقلاب کی توقع نہیں۔ حکومت نے بے روزگاری ختم کرنے اور اربوں ڈالر واپس لانے کے جو وعدے کیے تھے ان کے پورا ہونے کی امید نہیں۔ 50 لاکھ مکانوں کی تعمیر کا وعدہ کیا تھا، حکومت شاید چند ہزار مکان تو بنا دے، اس سے زیادہ کا امکان نہیں۔
अगले 2.5 साल हुकूमत अवाम को किन वादों में उलझाएगी और कौन से वादे वफा करेगी? यूं लगता है कि हुकूमत के पास नए आइडियाज खत्म हो चुके हैं और वो हाथ पे हाथ धरे बैठी ये जानना चाह रही है कि असल सवाल क्या है।